نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تعالی دو بہت پیاری حدیثیں ہیں، صرف دو حدیثیں ہی آج روایت ہوں گی، لیکن بہت ہی زیادہ قابل سماعت ہیں، اور تھوڑا ٹائم نکال کے اگر اللہ کرے آپ سن لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک حدیث ہے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور دوسری حدیث میں وعید ہے۔ پہلے ہم جو خوشخبری والی حدیث ہے وہ ہم روایت کرتے ہیں۔ بہت پیاری حدیث ہے یہ، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے 7 قسم کے لوگوں کو۔ یہ حدیث جو ہے یہ موجود ہے بخاری شریف میں 660 نمبر ایک جگہ پہ ہے، اور ایک جگہ پہ 6479 ہے، اور 1423، یعنی بخاری شریف میں یہ 3-4 جگہ پہ مختلف عنوانوں سے یہی حدیث موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلم شریف میں 1031، مسلم شریف میں 1031، سنن نسائی میں 5382، اور مسند احمد میں یہ حدیث 439 نمبر پہ موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی ہر جو پوری مخلوق ہوگی وہ پریشان ہوگی، لیکن یہ جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن میں یہ خوبیاں ہوں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تو یہ جو لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور ہم بھی ان 7 قسم کے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو پہلا کون ہے؟ پہلا وہ حکمران ہوگا جو انصاف سے کام لے گا، عدل و انصاف کرے گا۔ سب سے پہلا شخص وہ ہوگا عدل اور انصاف کرنے والا حکمران، اس دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ اور دوسرا وہ نوجوان ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پلا بڑا ہو، یعنی کہ بالغ ہوتے ہی اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی وہ پلا اور بڑا ہو۔ دوسرا وہ نوجوان ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ اور تیسرا وہ نوجوان ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، اس کا دھیان مسجد میں رہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسجد میں بیٹھا رہے، یہ فرمایا ہے کہ مسجد میں لگا رہے، اپنا کام جہاں کر رہا ہے، کوئی اپنی دنیا داری بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اگلی نماز کا ٹائم آنے والا ہے اور میں نے نماز پڑھنے جانا ہے مسجد میں۔ مسجد میں دل اٹکا رہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ دنیا داری چھوڑ کے آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، اپنی دنیا داری کام بھی کریں، ڈیوٹی کریں، اپنے کاروبار کریں، لیکن ذہن میں یہ چیز ہو کہ نماز کا وقت آنے والا ہے، ظہر کے بعد عصر کا آنے والا ہے، مغرب کا آنے والا ہے، عشاء کا آنے والا ہے، تو میں نے نماز پڑھنی ہے، یعنی اس کا جو ذہن ہے وہ نماز کی طرف رہے۔ اور دوسرے وہ جو 2 لوگ، وہ 2 افراد جو ایک دوسرے سے جب محبت کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ 2 افراد، وہ 2 لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے، جب وہ ایک جگہ جمع ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، ان کا اپنا ذاتی کوئی مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے عزت کرنے ایک دوسرے کی، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے تو جو عزت کے قابل نہیں بھی ہوتے ان کی بھی عزت کرتے ہیں،
لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنا، کسی سے پیار کرنا، کسی کی عزت کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کے علاوہ ایک وہ نوجوان جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ تھوڑا ٹائم نکالا کریں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب آپ کے پاس کوئی بھی اور نہ ہو، کوئی آپ کی بیوی، بچہ، ماں، بہن، بھائی، والد، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ ہو، صرف اور صرف آپ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہو۔ اس پہ ماشاءاللہ کافی گفتگو ہو چکی ہے، مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت کے بارے میں آپ بیان سن سکتے ہیں۔ تو تھوڑا ٹائم نکالا کریں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے سے، اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھ سنانے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے جو آنسو نکلیں گے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ انسان کا دل نرم ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے روتا ہے۔ ایک روایت اور ذہن میں آ گئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کے ڈر اور خوف سے جو آنکھ سے آنسو بہا وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے یا تھن بھینس کی تھنوں میں دودھ واپس چلا جائے۔ یعنی یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ کی ڈر اور خوف سے تنہائی میں، یہ نہیں کوئی دوسروں کو دکھانے کے لیے، تنہائی میں بیٹھا ہو، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ خاص طور پہ اگر اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دے دے تو وہ وقت بڑا پرسکون ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی شور شرابہ کچھ نہیں ہوتا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے تنہائی میں بیٹھ کے۔ ایک وہ شخص ہوگا اور ایک وہ شخص ہوگا کہ جس کو کسی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو، کسی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو لیکن اس نے کہا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ اور ایک وہ شخص جس نے صدقہ چھپا کر دیا، صدقہ اور خیرات چھپا کر دیا حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، یہ ہے 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان 7 قسم کے لوگوں میں شامل ہوں، ہم بھی اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزاریں۔ خدا نخواستہ اگر ہمیں سے کوئی گناہ کی دعوت دیتا ہے تو ہم انکار کر دیں، اگر کوئی ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم انصاف کریں، اور جب صدقہ کریں خیرات تو چھپا کر کریں۔ اور میں یہ پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ تھوڑا وقت نکالا کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے۔ اب جو دوسری حدیث ہے وہ بخاری شریف میں موجود ہے 2766 نمبر پہ اور 858 نمبر پہ، اور مسلم شریف میں 89 نمبر پہ، سنن نسائی میں 3801 نمبر پہ، اور سنن ابی داؤد میں 2874۔ یہ بھی اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بات کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، یعنی یہ وہ چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اور ایک جگہ ہے کبیرہ گناہ، یعنی 7 کبیرہ گناہوں سے بچو۔ ویسے تو گناہوں کی بہت ساری قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، لیکن یہ حدیث میں 7 ایسے گناہ ہیں کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بچنے کی ترغیب دی ہے، نصیحت کی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہم کہیں ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ تو یہ جو پہلا گناہ اس میں ہے وہ ہے شرک۔ شرک تو کسی حال میں معاف نہیں ہوگا نا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں کسی کو شریک کرنا، عبادت کرنا صرف شرک نہیں ہوتا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آج کل لا علمی کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ بہرحال شرک جو ہے وہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جادو، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ اور نمبر 3، کسی کا ناحق خون کرنا، قتل کرنا۔ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے فیصلے ہوں گے حقوق العباد میں،
تو کسی کا جو ناجائز قتل ہے وہ کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، سوائے 3 حالتوں کے، یا تو وہ مرتد ہو جائے، یا وہ شادی شدہ ہو کہ اس نے زنا کر لیا ہو، تو یا قتل کا بدلہ قتل۔ اس کے علاوہ مسلمان کو قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کے علاوہ نمبر 4 سود۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارا تو پورا سسٹم ہی سود پہ چل رہا ہے، لیکن سود کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے، اس لیے سود بھی کبیرہ گناہ میں، خدا نخواستہ اگر کوئی اس لعنت میں مبتلا ہے توبہ کرے اور یہ عادت چھوڑ دے۔ اور اس کے بعد ہے یتیم کا مال کھانا۔ کسی کا بھی مال کھانا جائز، وہ تو ظاہر بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہاں جو مینشن کیا گیا ہے وہ خاص طور پہ یتیم کا مال جو کھانا ہے وہ بالکل منع ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاد سے بھاگ جانا، یعنی کافروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اور آپ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں، یہ بھی کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ اور آخری ہے نیک پاک باز مومنہ عورت پر تہمت لگانا۔ یہ ہماری بہت بڑی عادت ہے کہ ہم بلا وجہ سنی سنائی باتیں کر کے فلاں تو فلاں اس طرح ہے، وہ فلاں اس طرح ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، بہت ساری ہم باتیں کر دیتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ میں پہلے بڑی دفعہ درخواست کر چکا ہوں آپ سے کہ خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ جو آج حدیثیں 2 بیان ہوئی ہیں، یہ جو گناہ ہیں، کئی اس کے علاوہ ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یا بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ گناہ کے کام ہیں، کیونکہ ہم نے دین اپنا پڑھا نہیں ہے۔ دین پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہم نے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، ہماری فیملی کے کیا حقوق ہیں، جو ارد گرد لوگ ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، مہمانوں کے کیا حقوق ہیں۔ ایک جو معاشرتی لائف ہے، معاشرتی زندگی ہے جو، وہ تو پوری بیان ہوئی ہے اسلام میں۔ یہ نہیں کہ صرف عبادات ہی ہیں، بلکہ حقوق العباد کے بارے میں تو زیادہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دین کا مطالعہ کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، ہر حال میں کرنا چاہیے۔ میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے گھر میں حدیث کی کتب لا کے رکھیں۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو اگر کوئی میرے جیسا ناقص العلم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو تھوڑی دیر فیس بک اور ٹک ٹاک اور اس طرح کی فضولیات بند کر کے تھوڑی دیر سن لیا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ چیزیں یہی ہماری زندگی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اس لیے ہم ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ پریشان ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، ہر انسان ڈپریشن میں ہے، پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، کیونکہ ہم نے جو اپنی بیس ہے، جو اپنی بنیاد ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ نماز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں اور دوسروں کے لیے کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں اور دین کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔